صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا، کوئی ہو کیسا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا معاملہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول بہت تکلیفیں پہنچائیں، بہت زیادہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں، یہ رئیس المنافقین ہے، آپ کو بہت تکلیفیں پہنچا رہا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس پر فرمایا، جس کا مفہوم ہے دیکھو، اگر تم اس کی گردن اڑاؤ گے تو دوسرے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی ہے، میرے پاس آتا جاتا ہے، وہ یوں کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا بناتے ہیں پھر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ نبھایا اس کو، کب تک نبھایا؟ مر گیا، انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتار کر اس کے جنازے کے پر رکھ دیا، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھے، وہ تو اللہ نے وہی نازل فرما دی، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو آپ کی استغفار اس کے حق میں قبول نہیں کریں گے۔ لیکن امت کو ایک پیغام دیا۔ پیغام کیا ہے؟ کسی کو حقیر نہ جانو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تکبر کیا ہے؟ کسی انسان کو حقیر نہ جانو۔ یہ نہیں فرمایا کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ فرمایا کسی انسان کو۔ اب انسان ہے، غلطیاں کرتے ہیں، قصور ان کے ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ گناہ سے تو نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہیں ہو۔ گنہگار سے نفرت ہو، گناہ سے تو نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے؟ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، بس اس کے بارے میں دل میں ایسی کدورت آ جاتی ہے، عداوت آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دل کی کدورت، دل میں کسی کے بارے میں میل آ جائے، کوئی ہو، دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل آ گئی، یہ اس کو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن ہماری اس دین میں ترقی کا ایک معنی، ایک رکاوٹ بن جائے گی، ہماری لیے رکاوٹ ہو جائے گی، ہماری ترقی رک جائے گی دین کے اندر۔ کیا ہے؟ کسی کو کمتر سمجھ لیا، دل میں کسی کے بارے میں حقارت آ گئی۔